فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب حدیث کربلا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 129۔ عنوان ہے روکنے والے۔ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کا قیام 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک کے دن کا تھا۔ اس کا دورانیہ کم و بیش 125 دن بنتا ہے۔ اہل کوفہ کی خطوط کی آمد کے بعد جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کر عراق جانے والے ہیں تو بہت سے افراد نے آپ کو اس ارادے سے روکا اور اپنی ثوابدید کے مطابق مشورے بھی دیے، لیکن کس کی نیت کیا تھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، سامعین خود نتیجہ اخذ کریں گے۔ ناسخ التواریخ کے مطابق محمد حنفیہ کے بعد عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یبن رسول اللہ، صحیح تو یہ ہے کہ آپ حرم خدا کے علاوہ کہیں سکونت اختیار نہ فرمائیں اور عراق کے سفر کا تو قصد ہی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور مجھے اس حکم کو بجا لانا ہے۔ عباس سمجھ گئے کہ یہ حکم شہادت سے متعلق ہے۔ آپ سے رخصت ہو کر باہر آئے اور حزن اور اندھوں سے واہ حسینہ کی آواز بلند کی۔ صفحہ نمبر ہے 130۔ عنوان ہے عبداللہ بن عمر۔ پھر عبداللہ بن عمر خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یبن رسول اللہ، صحیح تو یہ ہے کہ آپ فریق مخالف سے مصالحت اور امن کا رویہ رکھیں اور قتل اور خونریزی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا اتنی بے حقیقت اور ذلیل ہے کہ یحییٰ بن زکریا کا سر بنی اسرائیل کی بدکار عورتوں میں سے ایک بدکار کو ہدیہ کیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بنی اسرائیل طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان 70 نبیوں کو قتل کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے بازاروں میں بیٹھ کر اس طرح خرید و فروخت کرتے تھے جیسے انہوں نے کوئی جرم ہی نہ کیا ہو؟ اللہ نے انہیں سزا دینے میں عجلت نہیں فرمائی، لیکن جب ان پر گرفت کی تو وہ ایک طاقتور انتقام لینے والے کی گرفت تھی۔ اے ابو عبد الرحمن، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری نصرت سے منہ نہ موڑنا۔ امام حسین علیہ السلام کا انکار دیکھ کر عبداللہ بن عمر نے ان سے عرض کی کہ آپ مجھے وہ جگہ دکھلائیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لیتے تھے۔ آپ نے اپنے سینے سے کپڑا ہٹایا تو عبداللہ بن عمر نے 3 بار بوسہ لیا اور کہا، یا ابا عبداللہ، میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ روایت ترتیب الامالی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 195۔ روایت کا آخری جز مقتل عوامل صفحہ نمبر 48 پر بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر سے ملاقات کے واقعے کو ابن اثم کوفی نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے مسلک اور عقیدے کے مطابق کچھ جملوں کا اضافہ بھی کیا ہے۔ ہم ان جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے واقعے کی تخلیص ترجمہ درج کر رہے ہیں کہ
آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر مکہ میں موجود تھے اور مدینہ واپس جانے کا قصد رکھتے تھے۔ یہ دونوں حضرات امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عبداللہ بن عمر نے یہ کہہ کر گفتگو کا آغاز کیا کہ اے ابا عبداللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اسی طرف آپ کو پلٹ کر جانا ہے۔ ہم اس یزید کے گھرانے نے آپ لوگوں سے جو ظلم و عداوت روا رکھی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ آج یزید بن معاویہ لوگوں پر حاکم ہے اور خطرہ ہے کہ لوگ سونے چاندی کے لالچ میں اس کے کہنے پر آپ کو قتل کر دیں گے اور اس میں کثرت سے لوگ ہلاک ہوں گے۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حسین قتل کیا جائے گا، اور اگر لوگوں نے اسے قتل کیا اور اسے تنہا چھوڑ دیا اور مدد نہیں کی تو اللہ انہیں قیامت کے دن ذلیل و خوار کرے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی وہی کریں جو دوسروں نے کیا ہے، اور اس وقت بھی اسی طرح صبر کریں جیسا کہ آپ نے معاویہ کے زمانے میں کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ آپ کے اور ان ظالموں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا میں یزید کی بیعت کر لوں، جبکہ رسول اللہ باپ بیٹے دونوں کے لیے جو فرما گئے ہیں وہ تمہیں بھی معلوم ہے۔ اس وقت ابن عباس نے مداخلت کی اور کہا کہ آپ نے سچ کہا، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یزید سے میرا کیا واسطہ، اللہ یزید کو برکت نہ دے، وہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے حسین کو قتل کرے گا۔ خدا کی قسم جن لوگوں کے سامنے میرا بیٹا قتل کیا جائے گا وہ اس کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ان کے دل و زبان میں مخالفت ڈال دے گا۔ پھر ابن عباس اور امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، ابن عباس آپ جانتے ہیں کہ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ اس پر ابن عباس نے جواب دیا کہ اللہ گواہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے علاوہ رسول اللہ کی بیٹی کا کوئی بیٹا اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اور اس امت پر آپ کی مدد اس طرح واجب ہے جیسے نماز اور زکوٰۃ واجب ہے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ کی رائے اس قوم کے بارے میں کیا ہے جس نے رسول کے نواسے کو قبر رسول اور وطن سے جدا کر دیا ہو؟ اس کے جواب میں ابن عباس نے 2 آیتوں کی تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 جو کافروں اور گمراہوں سے متعلق تھیں، پھر کہا کہ فرزند رسول ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ سے دوری اختیار کرے گا اور آپ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی خواہش کرے گا وہ جہنمی ہے۔ اور دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 142 اور 143 کی تلاوت کی تھی۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بار الہ تو گواہ رہنا۔ یہ سن کر ابن عباس نے کہا فرزند رسول کہ آپ میری مدد چاہتے ہیں، خدا کی قسم اگر میں آپ کی نصرت میں تلوار چلاؤں یہاں تک کہ سب کچھ میرے ہاتھ سے جاتا رہے، جب بھی آپ کے حق کا عشیر بھی مجھ سے ادا نہیں ہوگا، آپ حکم فرمائیے، میں تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ اس وقت عبداللہ بن عمر نے کہا ابن عباس رکو اور یہ سب باتیں چھوڑو۔ پھر امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ بھی اپنے ارادے کو چھوڑیں اور مدینہ واپس چل کر وہی کریں جو لوگوں نے کیا ہے، اور اپنے وطن اور اپنے جد کے حرم سے دور نہ رہیں، اور اگر آپ بیعت کرنا پسند نہیں کرتے تو آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے شدت کے ساتھ اس مشورے سے انکار کیا اور کہا کہ آسمان و زمین کے قیام تک اس مشورے پر وائے ہوتی رہے، اگر میں اپنے فیصلے پر غلطی پر ہوں تو بتلاؤ۔ ابن عمر نے کہا خدا گواہ ہے آپ غلطی پر نہیں ہیں، اللہ اپنے رسول کے نواسے سے غلطی نہیں ہونے دے گا، آپ کو تو رسول سے طہارت اور برگزیدگی حاصل ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کا یہ حسین و جمیل چہرہ تلواروں سے مجروح ہو جائے گا اور آپ اس امت سے کچھ دیکھیں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ مجھے قتل کر کے دم لیں گے۔
اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے وہ جملے جو ناسخ التواریخ کے حوالے سے نقل ہو چکے ہیں، پھر ابن عباس سے امام حسین کا ایک مختصر خطاب، اور یہ خطاب، یہ روایت الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278 پر موجود ہے۔ عنوان ہے عبداللہ بن عباس، صفحہ نمبر 132۔ جب عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ حسین نے عراق جانے کا تہیہ کر لیا ہے تو حسین کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ آپ نے عراق جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں نے طے کر لیا ہے کہ میں 1-2 دن میں کوفہ چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ سن کر ابن عباس کو دکھ ہونے لگا۔ من ھذا، خدا آپ کو پناہ میں رکھے۔ اب یہ بتلائیے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو کوفے آنے کی دعوت دی ہے، کیا انہوں نے اپنے حاکم کو ہلاک کر کے اور شہر پر قبضہ کر کے آپ کو دعوت دی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ ضرور جائیں۔ دوسری صورت میں یہ لوگ آپ کو جنگ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، مجھے ان کے بارے میں اطمینان نہیں ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ آپ سے دھوکہ اور دروغ گوئی سے کام لے رہے ہوں اور جنگ کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے خلاف تلوار اٹھا لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے استخارہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے۔ ابن اثیر کے مطابق ابن عباس کے جانے کے بعد عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، جسے آگے بیان کیا جائے گا۔ اس گفتگو سے ابن عباس مطمئن نہیں ہوئے، لہٰذا دوبارہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، مجھے سکون نہیں ہے، میں اس سفر میں آپ کی ہلاکت دیکھ رہا ہوں۔ عراق کے لوگ غدار اور دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، آپ ان سے قریب نہ ہوں۔ آپ اہل حجاز کے سید و سردار ہیں، آپ اسی شہر میں رہیں، اور اگر عراق کے لوگ سچے ہیں تو آپ انہیں لکھ دیں کہ وہ اپنے حاکم کو شہر بدر کر دیں، پھر آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے، اور اگر آپ مکہ چھوڑ جانے کا ارادہ کر چکے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ آپ یمن تشریف لے جائیں، وہاں قلعے ہیں، درے ہیں اور وسیع اور عریض علاقہ ہے، اور وہاں آپ کے والد کے چاہنے والے بھی ہیں، وہاں آپ لوگوں سے دور رہیں گے، وہاں سے خطوط لکھیں، لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں، تو اس طریقے سے آپ امن و عافیت کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ وہ عراق جانے کو طے کر چکے ہیں۔ اس پر ابن عباس نے عرض کی کہ اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو اپنے ہمراہ خواتین و بچوں کو نہ لے جائیں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، جیسا کہ عثمان کو قتل کیا گیا تو ان کی عورتیں و بچے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے حجاز سے سفر کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زبیر کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ آج کل تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اس پر ابن عباس نے انتہائی رنج و اندوہ کے عالم سے امام حسین علیہ السلام سے کہا، اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں اگر آپ کے سر و پیشانی کے بالوں کو پکڑ لوں یہاں تک کہ لوگ ہمارے گرد جمع ہو جائیں اور آپ یہ صورتحال دیکھ کر میری بات مان لیں گے اور یہیں قیام پذیر ہو جائیں گے تو میں یہ بھی کر بیٹھتا۔ یہ روایت تاریخ کامل ابن اثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ عنوان ہے عبداللہ بن زبیر، صفحہ نمبر 134۔ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ ابن عباس گئے اور عبداللہ بن زبیر اندر داخل ہوئے اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم جو مہاجرین کی اولاد اور خلافت کے بہتر صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں اسے دوسروں کے لیے کیوں چھوڑ دیں اور آل ابی سفیان سے مقابلہ نہ کریں۔ اب آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کس طرف تشریف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اشراف کوفہ اور چاہنے والوں نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے اسے قبول کر لیا ہے اور اب ادھر ہی جاؤں گا۔ ابن زبیر نے کہا، ٹھیک ہے، اگر وہاں آپ کی طرح میرے دوست اور چاہنے والے ہوتے تو میں ادھر ہی جاتا۔ پھر انہیں تہمت لگانے کا خیال آیا تو کہنے لگے کہ
اگر آپ حجاز ہی میں رک کر خلافت کے خواہش مند ہوں تو میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا بلکہ آپ کی مدد کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے والد نے ارشاد فرمایا کہ ایک سردار حرم خدا کے اندر قتل کیا جائے گا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ سردار میں ہوں اور میری وجہ سے لوگ کسی حرام کو حلال قرار دے لیں۔ اس حملہ حجاج اور ابن زبیر کے قتل کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ امام حسین نے اس میں اشارہ کیا حملہ حجاج اور ابن زبیر کے قتل کی طرف۔ ابن زبیر نے کہا کہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ حرم میں قیام کریں اور مجھے اپنی طرف سے معین کر دیں کہ میں ہرگز آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس بات سے بھی متفق نہیں ہوں۔ پھر ابن زبیر نے کوئی بات آہستہ سے کہی۔ امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے پوچھا کہ تم جانتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ سب نے نفی میں جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ مسجد الحرام ہی میں رہیے، میں لوگوں کو آپ کی بیعت کی طرف دعوت دوں گا۔ پھر آپ نے ابن زبیر سے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے حرم خدا میں قتل ہونے سے حرم سے ایک بالش باہر قتل ہونا زیادہ پسند ہے، اور مجھے 2 بالش کا فاصلہ 1 بالش کے فاصلے سے زیادہ پسند ہے۔ خدا کی قسم اگر کسی جانور کی بھٹ میں بھی چھپ جاؤں تو بنی امیہ مجھے باہر نکال کر قتل کر دیں گے تاکہ اپنے مقصد کو پورا کر سکیں۔ باخدا بنی امیہ میرے قتل میں حد سے تجاوز کر جائیں گے جیسا کہ یہودیوں نے سبت کے سلسلے میں کیا تھا۔ اگر میں حرم سے 1 ہاتھ باہر شہید کیا جاؤں تو مجھے یہ حرم کے اندر شہید ہونے کی نسبت پسند ہے۔ جب عبداللہ بن زبیر چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں حجاز کو ان کے لیے خالی کر کے عراق چل جاؤں، اس لیے کہ میرے ہوتے ہوئے لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ روایت تاریخ کامل بن اثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ ابن عباس اور ابن زبیر صفحہ نمبر 135۔ ابن اثیر جزری ابتدائی چند سطریں اور فرحاد مرزا تفصیل سے لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس امام حسین علیہ السلام سے مل کر نکلے تھے کہ کسی مقام پر ان کا گزر عبداللہ بن زبیر کے پاس سے ہوا تو انہوں نے ابن زبیر کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا، اے ابن زبیر، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں کہ حسین حجاز کو تمہارے لیے خالی چھوڑ کر عراق جا رہے ہیں؟ پھر طرفہ یہ اشعار پڑھے، اے معمر کی چڑیا، فضا تیرے لیے سازگار ہے، تو انڈے دے اور گاتی رہے، اور جتنے چاہے انڈے توڑ توڑ کر بچے نکالتی رہے۔ جال ہٹا لیا گیا، اب تجھے کس بات کا ڈر ہے، اور تجھے خوشخبری ہو کہ حسین اب سفر کر رہے ہیں۔ اس 4 مصرے کے شعر میں طرفہ بن عبد کے ہیں اور غالباً 5واں مصرع ابن عباس کا ہے۔ یہ اشعار مختلف تعداد اور مختلف طریقوں سے کتابوں میں نقل ہوئے۔ قمرہ ایک خوش آواز پرندہ ہے جسے اردو میں چنڈول اور فارسی میں چکاوک کہا جاتا ہے۔ معمر ایک جگہ کا نام ہے اور ان اشعار میں انہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابن زبیر نے جواب میں کہا کہ تم لوگوں کا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت فقط تم لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسروں کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ ابن عباس نے جواب دیا، گمان تو وہ کرتا ہے جسے شک ہو، ہمیں تو اپنا استحقاق کا یقین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کس بنیاد پر خلافت کے خواہش مند ہو؟ ابن زبیر نے کہا کہ اس کی بنیاد میری شرافت اور بزرگی ہے جو مجھ میں پائی جاتی ہے۔ ابن عباس نے جواب میں کہا، تم میں جو بھی شرافت پائی جاتی ہے اس کا سبب خاندان رسالت سے نسبت ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ ہم تو خود خاندان رسول ہیں۔ ابن زبیر کے غلام نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اے ابن عباس، ان باتوں کو چھوڑیے،
اس لیے کہ نہ آپ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں اور نہ ہم آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر ابن زبیر نے اپنے غلام کو تماچا مارا کہ میرے ہوتے ہوئے تم کیوں بات کر رہے ہو؟ ابن عباس نے کہا اسے مارنے سے کیا ہوگا، مار کھانے کا تو وہ مستحق ہے جو معقول بات نہ کہے اور دین سے نکل جائے۔ ابن زبیر نے پوچھا وہ کون ہے؟ ابن عباس نے جواب دیا کہ تم ہو۔ بات بڑھ سکتی تھی کہ قریش کے اکابر نے بیچ میں پڑھ کر معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ یہ روایت تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 37 اور قمامز صفحہ نمبر 279 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 136۔ عنوان ہے عمر بن عبد الرحمن بن حارث۔ عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام مخزومی کا شمار قریش کے اکابر میں ہوتا ہے۔ مورخین نے کچھ فرق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں ایک عرض لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رشتہ داری اور قرابت مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ اگر آپ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں تو میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ نے فرمایا کہو، اس لیے کہ تم ایسے نہیں ہو کہ تمہیں متہم کیا جائے۔ اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام کہ اس طاقت و قوت کے باوجود جو انہیں حاصل تھی، اہل کوفہ نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ انہوں نے آخرت کی جگہ دنیا کو اختیار کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہیں شہید کر دیا اور وہ جوار الہی میں چلے گئے۔ پھر آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا وہ بھی آپ کی نگاہ میں ہے۔ آپ ان کوفیوں کے کرتوت دیکھتے ہوئے بھی شامیوں سے جنگ لڑنے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں، جبکہ کوفے میں عمومی حکومت کے کارندے بیٹھے ہوئے ہیں جو بیت المال ان کے قبضے میں ہے۔ لوگ تو درہم اور دینار کے بندے ہیں۔ بنی امیہ کی حکومت انہیں رشوتیں دے کر خرید لے گی۔ مجھے خوف ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے وہی آپ سے جنگ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ عمر بن عبد الرحمن نے ایک طویل گفتگو کی۔ اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے ابن اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تم ایک بہترین اور پرخلوص نصیحت کرنے والے ہو، چاہے میں اسے قبول کروں یا نہ کروں۔ اس نے جواب میں کہا کہ یا ابا عبداللہ، ہم آپ کی مصیبت میں اللہ سے اجر کے طلبگار ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور حارث بن خالد بن عاص بن حشام مخزومی کو، جو والی مکہ تھا، ملاقات کی پوری رودات سنا دی۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 286 اور 287، تاریخ کامل بن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15، کتاب الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 64 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 137۔ عنوان ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ بعض لوگوں نے تحریر کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ آپ مکہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے مشورہ قبول نہیں فرمایا۔ ابن کثیر دمشقی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے حسین سے بات کی اور کہا کہ خدا سے ڈریں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ لڑائیں۔ خدا کی قسم آپ جو کام کر رہے ہیں اسے سراہا نہ جائے گا، لیکن آپ نے میرا کہا نہ مانا۔ یہ روایت پور بطول صفحہ نمبر 53 میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ایک جلیل القدر صحابی اور آل محمد کے عارف تھے۔ ان کی طرف منسوب کلام میں جو گستاخی ہے وہ راوی اور روایت کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ابن کثیر کے مطابق یہ مکہ کا واقعہ ہے، جبکہ ہم مدینے سے روانگی کی ذیل میں حضرت جابر کی ملاقات نقل کر آئے ہیں۔ ہم نے روایت کی تخلیص لکھی تھی۔ تفصیلی روایت مدیۃ المجاز کے حوالے سے معالیہ سبتین میں ہے، جس کے آخر میں مذکور ہے کہ امام حسین علیہ السلام چلے گئے اور جابر مدینے میں ان کے حالات معلوم کرنے کے منتظر رہے، یہاں تک کہ قتل حسین کی خبر آ گئی، یعنی مدینے کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے جابر کی آخری ملاقات کی۔
صاحب مالی السبتین کی تحریر کے سیاق و سباق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جابر کی ملاقات کو مدینے ہی کا واقعہ قرار دیتے ہیں، اور یہ روایت پوری لکھی ہے مالی سبتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217 پر۔ شیخ عباس قمی نے بھی اسے مدینے ہی کا واقعہ قرار دیا ہے، اور یہ روایت نفس المحموم صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اس اعتبار سے بھی ابن کثیر کی روایت جھوٹی قرار پاتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 138۔ مسعور بن مخرمہ، یہ ہجرت کے 2 سال بعد متولد ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت 8 سال کے تھے۔ آپ کے راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کی صحبت میں رہے، حضرت عثمان کے قاصد بن کر دمشق گئے، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مکہ میں بھی تھے، منجیق کے پتھر سے زخمی ہوئے اور کچھ دنوں بعد انتقال کیا۔ ابن کثیر کے مطابق مسعور بن مخرمہ نے آپ کو لکھا کہ خبردار اہل عراق کے مکتوبات اور ابن زبیر کے اس قول کے فریب میں نہ آئیں کہ آپ وہاں چلے جائیں اور وہ آپ کی مدد کریں گے۔ یہ روایت پورے بطول صفحہ نمبر 53 پر ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ مسعور نے بعد میں عبداللہ بن زبیر کی معیت اختیار کر لی۔ ایک قول کے مطابق خط کا مضمون یہ تھا کہ آپ ہرگز اہل عراق کے خطوط اور دعوت پر توجہ نہ دیں۔ اگر ابن زبیر آپ سے یہ کہیں کہ آپ عراق جائیں تو لوگ آپ کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ ان کی بات پر توجہ نہ دیجیے گا۔ اگر اہل عراق آپ کے مشتاق ہوں گے تو اپنی سواریوں میں سوار ہو کر آپ کی طرف دوڑیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ طاقت و توانائی کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کو پڑھنے کے بعد مسعور کے اخلاص اور جذبے کی تعریف کی اور قاصد سے کہا کہ میں اپنے کام میں خداوند عالم سے خیر کی دعا مانگتا ہوں۔ یہ روایت بحوالہ تاریخ ابن عساکر محمودی صفحہ نمبر 202 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 139۔ عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ خاتون حضرت عائشہ کی تربیت یافتہ تھی۔ ابن کثیر کے مطابق انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے آپ کے خروج کو ایک بہت بڑا المیہ قرار دیا اور آپ کو اطاعت اور لزوم جماعت کی درخواست کی، اور آپ کو متنبہ کیا کہ آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ پچھڑنے کے مقام کی طرف ہانکے جائیں گے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے حضرت عائشہ کو یہ کہتے سنا کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حسین کو ارض بابل میں قتل کیا جائے گا۔ جب آپ نے یہ خط پڑھا تو فرمایا کہ پھر تو میرے عراق جانے اور پچھاڑے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور یہ روایت پورے بطول صفحہ نمبر 54 پر موجود ہے۔ ابن کثیر کے مطابق ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام مجھ سے زبردستی مدینے سے نکل آئے، اور بریکٹ میں لکھا ہے مدینے سے نکل آئے۔ میں نے کہا اپنے آپ پر ترس کھائیں، گھر بیٹھے رہیں اور اپنے امام کے خلاف خروج نہ کریں، اور یہ روایت بھی پورے بطول صفحہ نمبر 53 پر ہے۔ تاریخ البدایہ و نہایہ کے عربی متن میں ابو سعید خضری کا ایک اور بھی مکالمہ ہے جسے مترجم نے نکال دیا ہے، جس میں اس مکالمے جیسی گستاخی اور دردیدہ دہانی نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رسول اکرم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی طرف اس جھوٹے قول کو منسوب کر کے مصنف اور مترجم دونوں نے یزید پسندی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر ابن کثیر کے بیانات کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہت غیر محسوس طریقے سے شان آل محمد کو گھٹانے اور یزید کو محفوظ کر دینے کا دمشقی فریضہ انجام دیا ہے۔ صفحہ نمبر 139 ہی ہے۔ اور عبداللہ بن جعفر طیار، طبری نے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب ہم مکہ سے باہر نکلے تو عبداللہ بن جعفر طیار نے آپ کو ایک خط لکھا
اور اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس خط کا متن یہ تھا: اما بعد، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میرے اس خط کو پہنچنے پر آپ واپس ہو جائیں۔ آپ نے جو امر اختیار کیا ہے اس کے سبب میں آپ کے بارے میں سخت پریشان ہوں۔ اس میں آپ کی ہلاکت اور آپ کے خاندان کی تباہی ہے۔ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو زمین کا نور بجھ جائے گا، اس لیے کہ آپ ہدایت یافتہ افراد کا نشان و علم اور صاحبان ایمان کی امید ہیں۔ آپ سفر میں عجلت سے کام نہ لیں، میں اس خط کے پیچھے آ رہا ہوں۔ ابن اسم کوفی کے مطابق جب یہ خبر مدینے میں مشہور ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام عراق جانے والے ہیں تو عبداللہ بن جعفر نے خط لکھا، جس کا مضمون کم و بیش وہی ہے جو طبری سے نقل ہو چکا ہے، لیکن اس خط میں امام حسین علیہ السلام کو ہدایت کا نور اور مومنوں کا امیر لکھا گیا ہے، اور یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ آپ عراق جانے میں جلدی نہ کریں، میں آپ کے لیے یزید اور سارے بنی امیہ سے جان و مال اور اہل خاندان کا امان نامہ حاصل کر لوں گا۔ مقتل خوارزمی میں بھی کم و بیش یہی مضمون ہے، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 291، تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 67، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 میں موجود ہے۔ عبداللہ اس خط کو بھیجنے کے بعد انتہائی سرعت کے ساتھ حاکم مکہ عمرو بن سعید بن عاص کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ تم حسین کے نام ایک خط لکھو جس میں امان دینے کا اور نیکی کرنے کا اور انعامات سے نوازنے کا وعدہ کرو، اور انہیں لکھو کہ وہ سفر سے واپس آ جائیں، اور اس خط کو اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کے ہمراہ روانہ کرو تاکہ حسین کو تمہاری سنجیدہ کوشش پر اطمینان حاصل ہو۔ حاکم مکہ نے کہا، تم جو چاہتے ہو وہ لکھ کر لاؤ، میں اس پر دستخط کر کے مہر لگا دوں گا۔ طبری کی اس روایت کے مطابق خط جناب عبداللہ بن جعفر نے لکھا اور حاکم مکہ نے اس پر دستخط کیے، لیکن ابن اسم کوفی، خوارزمی، فرحاد مرزا اور صاحب ناسخ التواریخ کے مطابق عمر بن سعید بن عاص نے خط خود تحریر کیا۔ شیخ مفید نے بھی یہی تحریر کیا ہے، اور یہ روایت ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 141 ہے، عنوان ہے عبداللہ کے خط کا جواب۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں تحریر فرمایا، آپ کا خط ملا اور میں اس مضمون سے آگاہ ہوا۔ اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ میں نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور انہوں نے مجھے ایک حکم دیا جسے میں یقیناً انجام دوں گا، خواہ وہ میرے حق میں ہو یا خلاف ہو۔ اے پسر بخدا، اگر میں کسی جانور کے سوراخ میں بھی ہوتا تو یہ بنی امیہ مجھے نکال کر قتل کر دیتے۔ اے پسر بخدا، یہ لوگ ایسا ہی ظلم و جور کریں گے جیسا یہودیوں نے سبت کے دن کے ساتھ کیا تھا۔ عنوان ہے خط اور جواب، اور صفحہ نمبر 141 یہ ہے۔ حاکم مکہ کے خط کا اصل مضمون یہ تھا کہ میں آپ کے لیے خدا سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو ہلاکت و بربادی سے روکے اور ہدایت کی راہ دکھلائے۔ مجھے آپ کے عراق جانے کی اطلاع ملی ہے، میں آپ کو اختلاف اور افتراق پیدا کرنے سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ مجھے آپ کی ہلاکت کا خوف ہے۔ میں عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ ان کے ساتھ میرے پاس آ جائیں۔ آپ کے لیے امان بھی ہے، دوسری بھلائیاں بھی ہیں۔ امام نے یہ خط پڑھ کر اس کا جواب تحریر فرمایا۔ والی مکہ عمرو بن سعید کی بدنیتی اس سے واضح ہوتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا قافلہ شہر مکہ سے باہر آیا، والی مکہ عمرو بن سعید بن عاص نے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو ایک دستے کے ساتھ بھیجا کہ وہ حسین کو جانے سے روک لے۔ وہ لوگ آئے اور آپ سے کہا کہ واپس پلٹو، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے انکار کرتے ہوئے سفر کو جاری رکھا۔ اس پہ والی مکہ کا دستہ حسینی گروہ سے متصادم ہوا
اور حسین اور اصحاب حسین نے شدت کے ساتھ ان سے مزاحمت کی۔ تبری کے مطابق دونوں گروہوں نے مزاحمت کے وقت تازیانوں کا استعمال کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام چلتے رہے تو گروہ مخالف نے انہیں مخاطب کیا، اے حسین، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جماعت سے خارج ہو رہے ہیں اور امت میں افتراق پیدا کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں کہا اور آپ نے جواب میں آیت کی تلاوت فرمائی، میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، میں جو کر رہا ہوں اس سے تم آزاد ہو اور جو تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 289 پر موجود ہے۔ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے آگے